27ویں آئینی ترمیم جو ہو رہی ہے یہ تو ہو جائے گی میرا خیال 18-20 تک ہو جائے گی، لیکن انفنشڈ ایجنڈا رہ گیا. تو آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کی اب فوری طور پہ آمد ہے؟ مرشد صاحب، کل ایک اہم حکومتی دوست سے ملاقات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ سوچا کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے عسکری قیادت کے لیے، جو ہمارے فرائض میں شامل ہے وہ تو ہم کریں گے، تو ساتھ ہی ساتھ ہماری جو 2010 سے کچھ تحفظات 18ویں ترمیم کے حوالے سے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہیں وہ بھی ہم کر لیں. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بڑی زیادتی کی کہ انہوں نے اس حوالے سے، ہمارا خیال تھا کہ وہ اس پر کوئی ریزرویشن ظاہر کریں گے اور پھر ہم ان سے وہ چیزیں منوا کے اس پر کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں گے، لیکن انہوں نے اس کو پہلے ہی مرحلے میں منظور کر کے اور کہہ کہ جی اس پر تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ادھر آئیں تو ہمیں ناک آؤٹ کر دیا ہے. تو یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے اس گفتگو کے سننے کے بعد کہ 28ویں ترمیم بھی اب سر پہ کھڑی ہے. حکومت یہ چاہتی تھی، آپ بھی غالباً اس شاید ملاقات میں موجود تھے جب جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب میرے پاس آئے یا میں ان کے پاس گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے تو وفاق چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا 18ویں ترمیم نے. اس وقت ہم نے سوچا ہی نہیں کہ سارے وسائل صوبوں کو چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، اور وسائل دینے کے باوجود بھی گورننس جو صوبے نہیں کر سکتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا الزام ہمیشہ ہم پر آتا ہے، وفاقی حکومت پر آتا ہے، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے نہیں کہ صوبوں کے اختیار کیا ہے، مرکز کے کیا ہے. حکومت تو وزیر اعظم کی سمجھی جاتی ہے، وفاقی حکومت کو ہی حکومت سمجھا جاتا ہے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ NFC کے حوالے سے، تعلیم اور صحت کے حوالے سے، آبادی کنٹرول کے حوالے سے، اور جو چیزیں ہیں کچھ وزارتیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں، لیکن وہ تو اب کچھ نہیں ہو سکا. لیکن جو 243 کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے حکومت اسی کو غنیمت سمجھ رہی ہے، اور اگلے مرحلے میں وہ کیسے ہوگا یہ بات کی بات ہے. ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس آئینی ترمیم کو منظور کراتے ہوئے ہی وہ کچھ ووٹوں میں اضافہ کر لے، اور ان ووٹوں کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی یا اس کو ضرورت محسوس نہ ہو، یا پیپلز پارٹی بھی مجبور ہو جائے کل کو 28ویں ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے پر. ضمیر صاحب، یور 2 cents. بالکل لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ شاید آ جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کو شاید تھوڑا سا موقع مل گیا ہے کہ اب یہ جس طرح ہی 27ویں پاس ہو جائے گی مبشر، تو وہ جائیں گے، کچھ جلسے کریں گے، کچھ بھاگ دوڑ کریں گے سندھ کے اندر، اور کہیں گے کہ جی دیکھیں جن 2 چیزوں پہ ہمیں اعتراض تھا وہ ہم نے ہونے ہی نہیں دیا. لیکن یو ہیو اے پوائنٹ، 28ویں ترمیم ہوگی، آنی ہے، اور اس میں خاص طور پہ NFC کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، اور وہ یقیناً جو پروٹیکشن ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ جی صوبے خود کچھ کرتے نہیں ہیں اور جو پروٹیکشن لیتے ہیں وہ اس کی بنا پر وہ سروائیو کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اور دوسرا جو 2 محکموں کے حوالے سے بات ہے، ابھی تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید 18ویں ترمیم پوری کی پوری واپس ہو جائے گی، لیکن ابھی تک 2 محکموں کی بات آئی جس پر پیپلز پارٹی نے اتنا ریئیکشن دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے اپنا اجلاس کیا تھا، جو بھی ان کی ایک ہوتی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا پیپلز پارٹی کی جو بھی مشاورتی اجلاس تھا، اس میں انہوں نے NFC کے والے جو کلاز تھی اس کے اوپر تو شدید تحفظات اور اس کو مسترد کیا، لیکن جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو 2 محکمے واپس ہونے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے. تو وہ ایک چیز مطلب آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا، اور باقی دوسری چیز کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آن بورڈ ہی ہوں گے جب بھی 28ویں ترمیم آئے گی. فار دا ٹائم بینگ ان کو یہ ایک موقع مل گیا ہے کہ جی کہیں گے کہ جی دیکھیں ہماری اتنی اہمیت تھی کہ ہم نے 2 امپورٹنٹ چیزیں 27ویں ترمیم میں سے نکلوا دی ہیں، لیکن جو 27ویں ترمیم میں لیکن اصل مسئلہ ہے نا ضمیر صاحب، ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. جو آپ ریئر منرلز کی بات کرتے ہیں، ریکوڈیک کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بلوچستان گورنمنٹ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے فیڈرل ایشو. تو ایونچولی تو وہ لانا پڑے گا نا آپ کو کہیں نہ کہیں فیڈریشن کے پاس.
بالکل یہ سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے، اور اٹس ناٹ اونلی بلوچستان، کے پی بھی ہے اور سندھ اٹ سیلف بھی ہے. پنجاب میں شاید وہ کہیں پہ ملی تھی چنیوٹ میں، مجھے نہیں یاد کہ وہ دوبارہ وہ سونا ملا ہے کہ نہیں ملا، وہ کہیں پہ چنیوٹ کے پاس کہیں پہ ملا تھا. تو لیکن یہ باقی 3 صوبوں کے لیے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑی ہیوی قسم کی لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے صوبوں کے اندر مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، کہ ان کو پروٹیکشن کیسے دینی ہے، کور کیسے دینا ہے. اور کیونکہ بہت زیادہ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آنی ہے تو اس کے لیے ایک ماحول تو بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے پھر کچھ پروونشل لیول پر بھی کچھ لیجسلیشن ان کو کرنی تو پڑے گی. یقیناً اگر وفاق کے نیچے چلے جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ اگر ایسٹ پورے پاکستان کا ہے، جتنے ریسورسز ہیں وہ پورے پاکستان کے ایسٹس ہیں، تو دے شوڈ بی انڈر دا کنٹرول آف فیڈرل گورنمنٹ. لیکن صوبوں کی اپنی کچھ نہ کچھ انپٹ تو ہوگی، صوبوں کو کچھ نہ کچھ لیجسلیشن تو کرنی پڑے گی، جس طرح لیز ایگریمنٹس جو ہوں گے ایٹ لیسٹ، کیونکہ وہ ان کی جورسڈکشن میں آئے گی، پروونشل لینڈ ہوگا، وہ پروونس کا لینڈ ہوگا، تو اس کی لاز انہوں نے کچھ بنانے پڑیں گے، ان کو امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. لوکل جیویز یا اگر پروونشل گورنمنٹ اس میں پارٹنر ہوتی ہے تو اس کے لاز بنانے پڑیں گے. لیکن یو آر ویری رائٹ کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ آئندہ 28th امینڈمنٹ میں، اور آپ نے تو اس کو ذرا تھوڑا ٹائم دے دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شاید ذرا جلدی آ جائے گی اور جلد ہی پاس ہو جائے گی، جو مجھے لگ رہا ہے. کیوں مزمل صاحب؟ دیکھیں 26ویں ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی ضرورت تھی. جتنی بات مولانا مانے اتنی میں 26ویں ترمیم کر لی اور باقی ایجنڈا پینڈنگ کر لیا. 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت ہے، جتنی بات پیپلز پارٹی مانی اتنی ترمیم کر لی. 28ویں ترمیم میں جیسے 27ویں میں مولانا کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے 28ویں میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہ ہو. اب یہ اگلے انتخابات کے بعد ہوتی ہے یا اگلے انتخابات سے پہلے ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ایک ایجنڈے پر جو یہ سب کچھ جو آج ہوا ہے پیش ہوا ہے، یہ 26ویں میں بھی شامل تھا، جو ریجیکٹ ہوا ہے وہ بھی 26ویں میں شامل تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک فیصلہ تو موجود ہے کہ چاہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے وہ سارا کام کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کام نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے دوسرا روک لیا جائے. اگر اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن پا رہی تو آپ بینچ بنا لیں، پھر اب کورٹ بن پا رہی ہے تو آپ آگے NFC نہیں ہو پا رہا تو کورٹ کو روک لیں. ایسا نہیں ہے، جتنا کام جتنا کنسنسس ہو رہا ہے اتنا کرتے جائیں، اگلے کے لیے کوشش کرتے جائیں. مجھے یہ حکمت عملی نظر آتی ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ایک جوائنٹ ایجنڈا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان اس طرح کمزور وفاق کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا، اور PMLN چونکہ وفاق کی سیاست کرتی ہے، چھوٹے صوبوں کی سیاست نہیں کرتی. آپ سمجھیں نا، مسلم لیگ نون کا تو یہ مطلب ہے اگر پنجاب جیتتے ہیں تو وفاق کی گورنمنٹ مل جاتی ہے،